وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله. محترم گزشتہ شام کو یہاں تک ہماری بات پہنچ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی. یہاں بیچ میں ایک اور بات جو حدیث میں آتا ہے اس کو آپ سن لیں. جس وقت وہ روح بدن میں داخل ہو رہی تھی تو اس روح نے تنگی محسوس اور باہر نکل پڑی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روح میرا حکم ہے تو کیوں اندر داخل نہیں ہوتی اور واپس نکل آئی؟ روح نے جواب دیا اندر کوئی جگہ خالی نہیں پاتی میں، بہت تنگی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے زبردستی کہا کسی بھی طرح اس بدن میں تجھے داخل ہونا پڑے گا. پھر روح نے اتنا زور دیا کہ جس کی بنا پر وہ داخل ہو گئے. اب آپ اندازہ لگاؤ جب روح کو اندر میں داخل ہونا پڑا تو اتنی تکلیف ہوئی، تو جب روح نکلے گی تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی. اب میں حدیث سناتا ہوں. اور دوسری بات، یہ روح جب ہمارے بدن میں آ جاتی ہے معلوم نہیں کتنے سالوں تک بدن کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے. کسی کی عمر 50 سال کی، کسی کی 70 سال کی، کسی کی 80 سال کی، تو ایک چیز صبح شام 24 گھنٹہ ایک آدمی کے ساتھ رہے تو کتنا تعلق ہو جاتا ہے. اس کی جدائی اور اس کے فراق کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی طرح روح جو ہے انسان کے بدن کے ساتھ ایسی گھل مل جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ الگ ہونے کے لیے تیار نہیں. تو آپ ہی بتلاؤ جس وقت موت آئے گی یہ روح نکلے گی تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان سکرات الموت حق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، موت کی سکرات حق ہے. موت کی تکالیف ہر انسان کو برداشت کرنی ہے اور اتنی خطرناک تکلیف ہے. بعض مرتبہ آدمی جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تکلیف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی جو تکلیف ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، آپ کا سر مبارک میرے سینے کے اوپر تھا، اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ اندازہ لگاؤ کتنی محبت ہو. ہمیں اپنی بیویوں
بیویوں سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھوڑ کے گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ محبت عطا فرمائے ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ، جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھی، یہ تو مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ آدمی ہزاروں گناہوں سے بچ جاوے گا، اور جس کو اپنی بیوی سے محبت ہوگی اور دوسروں سے نفرت ہوگی وہ اس زمانے میں اللہ کا ولی ہے۔ بزرگوں کا فرمانا ہے یہ، اس میں تفصیل ہے، پھر کبھی کہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کی حالت کو، میں موت کی سختی کو ناپسند سمجھتی تھی، میں بہت گھبراتی تھی کہ معلوم نہیں کیا ہوگا موت کے وقت میں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اتنی برگزیدہ ہستی کہ آپ سے زیادہ محبوب ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، اتنی برگزیدہ ہستی کے اوپر اتنی زیادہ تکلیف اور وہ بھی موت کی تکلیف، تو اس وقت سے میں گھبرانا چھوڑ دیا کہ بھائی جب اللہ کے رسول پر تکلیف آ سکتی ہے تو میری جان اس پر میرے اوپر بھی ضرور آ سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ جب روح اندر گئی تو اس وقت بھی بڑی تنگی محسوس ہوئی، اور یہ روح جب کئی سالوں تک اپنے بدن کے ساتھ ملی جلی رہی، جب نکلے گی اتنی تکلیف ہوگی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور کیوں قسم کھاتا ہوں؟ حدیث میں کیا حدیث میں ہے وہ حدیث میں سنا دوں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت ان کی جان کرنے کا وقت تھا، بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں، ایک دو واقعے میں صرف سنا دوں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی جان کرنے کا وقت تھا، سکرات کا عالم تھا، روح قبض ہونے والی تھی، تو جو خبر لینے آئے تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یوں فرمایا ابھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا، کیا فرماتے ہیں ان کے الفاظ دیکھو، کہ آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ خطرناک، قیدیوں سے کاٹے جانے سے بھی زیادہ خطرناک، اور آگے یوں فرمایا کہ اگر آدمی کو میری تکلیف کا پتہ چل جائے، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ دیگچیوں میں جو کھانا پکاتے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف مجھے ابھی ہو رہی ہے۔ یہ جان نکلنے کے وقت میں اگر کوئی مردہ قبر میں سے زندہ ہو کر باہر نکل آوے اور اپنی موت کی سختی کو بیان کرے، وہ مردہ اگر بیان کرے تو سننے والوں کی عیش اور آرام بالکل نشیہ منسیہ ہو جائے، آدمی عیش و آرام کو بھول جائے اور راتوں کی نیند اس کی حرام ہو جائے، پھر موت کی سختی ایسی ہے۔ اور یاد رکھنا ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اب آخری مسئلہ ہو کیا ہوگا، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں۔ جب مال آتا ہے ہم دیکھتے نہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کس کا ہے، ہمارے حق کا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر کے وہ دبا لیتا ہے اور اس کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف موت کی اتنی زیادہ خطرناک تکلیف ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دوسرا واقعہ میں سنا دوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان کے عجیب و غریب حالات ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے کہ مجھے تعجب ہے کہ اتنے عقل مند لوگ، اتنے سمجھدار لوگ جب وہ مرتے ہیں تو اپنے مرنے کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے، کیوں وہ بیان نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آج تک تو آپ یوں کہتے تھے
کہ بہت سارے لوگ مرتے ہیں تو وہ اپنی حالت بیان نہیں کر سکتے، تو آپ ہی اپنی حالت بیان کرو، ابھی آپ پر کیا گزرتی ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے میرے اوپر ابھی جو تکلیف ہے اس کو میں الفاظ کی گرفت میں نہیں لا سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارات میں بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری گردن کے اوپر ایک پہاڑ گویا رکھ دیا گیا۔ آپ اندر سے لگاؤ، ایک پہاڑ آدمی کے اوپر رکھ دے، کسی میں تکلیف ہو، اتنی تکلیف ابھی ہو رہی ہے، اور گویا میرے پیٹ میں کانٹے دار شاخ ہے، اور اس شاخ میں اس ڈالی میں میرے پورے بدن کی رگیں لپٹی ہوئی ہے، اور کوئی طاقتور آدمی اس شاخ کو زور سے کھینچتا ہے۔ آپ ہی بتلاؤ کتنی تکلیف ہو گئی، کتنی تکلیف مجھے ابھی ہو رہی ہے۔ یہ فرمایا کنہوں نے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا فرمایا؟ ابھی میں تو سانس لے رہا ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، گویا سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے گویا میری جان نکل رہی ہے، اتنی زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ موت کی سختی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چند آدمیوں کو زندہ کیا تھا لوگوں کی فرمائش پر۔ تو ایک قبر پر جو پرانی تھی تشریف لے گئے اور اللہ سے دعا کر کے اس قبر والے کو زندہ کیا۔ جیسے وہ زندہ ہوا، عجیب ہٹا کٹا آدمی تھا، لمبا ترنگا آدمی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں نوح علیہ السلام کا لڑکا ہوں۔ تو کہا کہ اس وقت ابھی سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، آپ کے بال سفید کیوں ہیں؟ اس آدمی نے کیا کہا معلوم؟ موت کی سختی اتنی خطرناک تھی کہ میرے کالے بال بھی سفید ہو گئے۔ اور کیا فرمایا؟ دیکھو عیسیٰ، یہ اللہ کے نبی، اگر آپ مجھے واپس مارنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر مارنا مجھے، کہ وہ کون سی شرط؟ فرمایا کہ میرے اوپر 2 مرتبہ موت کی سختی اللہ نہ ڈالے، اس شرط پر اگر مجھے مارنا ہو تو مار سکتے۔ آپ پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان پر 1 مرتبہ موت کی سختی آ گئی، اب دوسری مرتبہ موت کی سختی نہ ڈالنا۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، پھر اس سے یوں فرمایا ہو جا تو جیسا تھا، دھرام سے وہ گر پڑا اور قبر میں اس کو دفنا دیا۔ یہ ہے موت کی سختی، یعنی روح نکلنا۔ موت کسے بولتے؟ روح نکلنا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ہم سب کی روح نکلنے کا وقت باقی ہے، اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں بیچ میں سنا دوں، یہ مت سمجھنا کہ جس کو موت کی سختی ہو یہ سوئے خاتمے کی علامت ہے، نہیں۔ بعض اللہ والے ایسے گزرے، اللہ والوں کی بات چھوڑو، صحابہ میں ایسے گزرے کہ جن پر بہت سختی تھی موت کی، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، نہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ درجات میں ترقی عطا فرماتے ہیں اس سختی کے ذریعے۔ حدیث میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مومن بندے کا مرتبہ اللہ کے جہاں جو ہوتا ہے وہاں تک وہ مومن بندہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو مصیبتیں ڈالتے ہیں، اگر وہ مصیبتیں پوری نہیں ہوتی اور موت آ گئی تو اللہ موت کے وقت میں سختی نازل فرماتے ہیں، اور موت کی سختی سے بھی اس درجے تک نہیں پہنچتا تو مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ مختصر عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں، تاکہ عالم آخرت، عالم حشر کے بعد، میدان محشر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس اونچے مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں تفصیل ہے۔ اور بعض کافر ہوتے ہیں، فاسق فاجر ہوتے ہیں، ان کی موت بڑی آسانی سے آ جاتی ہے، سو گیا تو ہمیشہ کے لیے سو گیا، تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ کیوں؟
بعض مرتبہ انہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ ابھی اللہ نے نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے اچھے کام کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے تاکہ مرنے کے بعد اس پر عذاب کو مسلط کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا، انشاءاللہ کبھی آپ کو اشکال نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ میں نے اشکال کا جواب دیا۔ تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح آ گئی پورے بدن میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم دیکھو وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، ان کو سلام کر کے آؤ، اور وہ جواب دے لے، اس کو یاد رکھنا، وہ جواب تیرا بھی اور تیری اولاد کا سمجھا جائے گا۔ دنیا میں جانے کے بعد اسی سلام کو رواج لینا، اور وہ فرشتے جو جواب دے رہے وہ اپنی اولاد کو سکھانا، یہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس پہنچے اور فرمایا السلام علیکم۔ حدیث میں فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا، یہ آدم دے دیا جواب انہوں نے، اب یاد رکھنا یہ جواب تیرا بھی ہے اور تیری ذریت کا بھی ہے۔ لیکن آج کل سلام کا رواج نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ سلام تو اللہ کا نام ہے، انشاءاللہ سلام کا رواج ہو جائے گا، اس کے بعد میں دیکھنا گھروں میں سے کتنی مصیبتیں، پریشانیاں اور بلائیں اور تکالیف ایسی سلام کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ سلام کا معنی سلامتی کا، کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ عام طور پر سلام ہم نہیں کرتے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور جو سلام کا جواب ہے یہ تو واجب ہے، یاد رکھنا۔ بعض لوگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، واجب ہے، واجب کا گناہ ہوگا یعنی گناہ کبیرہ۔ یہ سنت ہے لیکن اس کا ثواب زیادہ 30 نیکیاں ملتی ہے، اور جواب پر ایک سے کتنا کہا وعلیکم السلام، یہ واجب ہے لیکن صرف 10 نیکیاں۔ آپ اندازہ لگاؤ سلام کرنا کتنی اونچی عبادت ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق کی تو سلام پر مستقل بیان کروں گا۔ اب کیا ہوا، سلام کا جواب تو لے لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دل میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں فرمایا کہ آدم یہ تیرا سلام ہوگا اور تیری ذریت کا سلام ہوگا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ کبھی نہیں سنا تھا کہ ذریت اور اولاد کا کیا مطلب، تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میری ذریت کیا ہے، میری اولاد کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا میرے دونوں ہاتھوں میں، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا ایک ہاتھ بایاں نہیں ہمارے جیسا، کیونکہ ہمارا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، تو اللہ کا بایاں ہاتھ کمزور نہیں، دونوں ہاتھ یکساں ہیں طاقت والے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا، کیا ہمارے جیسا؟ نہیں، ہمیں اس وقت یوں سمجھنے کا اللہ کو معلوم، جیسے اللہ کی شان ایسا اللہ کا ہاتھ، ہمیں اس طرح ایمان لانا ضروری، اس کے بارے میں کوئی سوچے نہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، بس اتنا ایمان لاؤ کہ ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ یہ عقیدے کی بات میں نے کہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا تو کیا چاہتا ہے، میں اپنے پہلے دائیں ہاتھ کی اولاد ظاہر کروں یا دوسرے ہاتھ کی اولاد ظاہر کروں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پہلے دائیں ہاتھ کی اولاد ظاہر فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں علماء نے دوسری بھی بحث فرمائی، ہاتھ سے مراد بعضوں نے صفت جمالی مراد لی اور دوسرے ہاتھ سے مراد بعضوں نے صفت جلالی مراد لی۔ صفت جمالی یعنی رحمت والی شان، مہر والی شان، شفقت اور کرم اور لطف و کرم والی شان، اور جلالی کا مطلب قہاریت والی شان، اور اللہ تعالیٰ
بالا کی مطلب کہ اندھے والی شان اور گجب والی شان، اس کو بولتے ہیں بایاں ہاتھ، یوں سمجھو دوسرے الفاظ میں کہ علماء نے اس کی یہ تعریف فرمائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اپنا دائیں ہاتھ کی جو ضروریت ہے وہ پہلے ظاہر فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، تو اس پھیرنے کی بنا پر قیامت تک جتنے نیک بخت انسان اور جنتی انسان پیدا ہونے والے تھے سب کو پیدا فرمایا۔ پھر بعد میں دوسرا ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ پھیرنے کی بنا پر جتنے بھی بدبخت انسان تھے، جتنے بھی جہنمی اور کافر انسان تھے، ان تمام کو پیدا فرمایا۔ اتنی روحیں تھی کہ پورا میدان بھر گیا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھا، جنتی اولاد کو اور جہنمی اولاد دونوں کو جب دیکھا اور غور سے دیکھا، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ میں اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی رذیل ہے، کوئی گھٹیا قسم کا ہے، کوئی شریف ہے، کوئی احساس عزت والا ہے۔ یا اللہ تو نے یہ اولاد کے سب تیرے بندے ہیں، تو نے سب کو یکساں کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ سب الگ الگ کیوں ہے؟ کوئی کالا ہے تو کوئی سفید ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ یا اللہ کسی کا اخلاق اچھے ہیں، کوئی برے اخلاق والا ہے، یہ سب تیرے بندے ہیں، تو نے اس طرح الگ الگ کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر جواب دیا اے آدم میں نے میرے بندوں میں اس لیے فرق رکھا تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ اگر سب مالدار ہوتے تو، سب خوبصورت ہوتے تو، سب شریف ہوتے تو کوئی اللہ کی نعمت کو جانتا ہی نہیں اور اللہ کا شکر ہی ادا نہ کرتا۔ جو مالدار ہوگا غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی خوبصورت ہوگا بدصورت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا، کوئی اگر عزت والا ہوگا تو کوئی ذلت والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ کسی کے پیر صحیح سالم ہوں گے تو کوئی بیچارہ، ایک مختصر واقعہ سناؤں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو پیروں میں چپل نہیں تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک واقعہ تو شیخ سعدی کا بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تجھے ماننے والا، اور تیرا کیسا نظام ہے کہ میرے پیروں میں چپل بھی نہیں؟ یہ کیسا نظام تیرا؟ بس اس طرح وسوسہ پیدا ہوا، اللہ پر گویا ایک اعتبار سے اعتراض پیدا ہوا۔ تو آگے چلے تو ایک آدمی کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ مجھے معاف فرمانا، میرے پاس تو صرف چپل نہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا کہ اللہ نے 2 آنکھیں دی، 2 پیر دیے، 2 ہاتھ دیے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نیچے والے کو آدمی دیکھے گا تو واقعہ پر دل سے اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ کسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والے کو دیکھو، آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو 10 کروڑ والے کو مت دیکھو، ورنہ 10 لاکھ پر ناشکری پیدا ہوگی۔ جن کے پاس 10,000 روپے ہیں ان کو دیکھو کہ اچھا ہے کہ میرے پاس تو 10 لاکھ ہے، اس کے پاس تو صرف 10,000، میرے پاس تو کم از کم جھونپڑی بھی تو ہے، اس کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے جھونپڑی بنانے کی۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اور آج کل ہم بنگلہ بناتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ بعض لوگ 50 لاکھ کا بنگلہ بناتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ جس طرح میں چاہتا تھا ایسا نہیں بنا۔ یہ کوئی بنگلہ ہے، ایسا تھوڑی بنا لے گا، ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ناشکری۔ ارے بعضوں کے پاس، بیچاروں کے پاس مکان بنا
भी नहीं है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये तो नाशुक्री हुई। जब अल्लाह इस नेमत को छीन लेगा तब पता चलेगा ये 50 लाख का बंगला कितना ऊंचा था। असल में हमारी हालत कैसी है, जब तक मुसीबत नहीं आती है वहां तक हमारी इस्लाह नहीं होती, और मुसीबत हम अपने हाथों खुद मोलते हैं। अल्लाह की नाशुक्री करके अल्लाह हिफाजत फरमाए और सही समझ अता फरमाए। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, उसका जवाब दिया। अरे मैं कहता हूँ सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें ईमान की अता फरमाई। अगर दुनिया वालों के पास सल्तनत भी हो, इसके मुकाबले में अल्लाह ने हमें बहुत ऊंचा बनाया। एक बुजुर्ग थे, वो जा रहे थे, शाम का वक्त हो चुका, तो जिस शहर में इनको दाखिल होना था तो वो जो दीवार थी, पहले जमाने में शहर के आसपास दीवार बनाते थे, अब तो इस जमाने में दीवार बनाने की कोई जरूरत नहीं। फ्लाइट के जरिए से भी, प्लेन के जरिए से भी आदमी हमला कर सकता है, बम भी डाल सकता है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, इसलिए दीवार बनाते थे अपनी हिफाजत के लिए। तो उस दीवार का जो दरवाजा था वो बंद था, बाहर दरबान बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग अंदर में दाखिल होना चाहते थे, दरबार ने मना किया, आप दाखिल नहीं हो सकते। भाई अभी तो शाम का वक्त है, मुझे अंदर दाखिल होने दो, मेरे रिश्तेदार हैं इस शहर के अंदर। लेकिन नहीं, बादशाह ने मना किया है कि दरवाजा मत खोलना। तो इन्होंने पूछा भाई क्यों मना किया, क्या वजह? ठीक है भाई, इसलिए कि बादशाह का एक परिंदा है, बाज, वो उड़ गया है, तो कहीं दरवाजे से बाहर न निकल जाए, इसलिए दरवाजा बंद करवाया। वो जो बुजुर्ग थे, इन्होंने अपने सर पे हाथ रखा और वहीं बैठ गए। वो अल्लाह के बादशाह कितना भी वसूल है, क्या परिंदे को बाहर जाने के लिए दरवाजे की जरूरत है? वो तो ऊपर से भी चला जाएगा। और फौरन दिल में एक ईशान पैदा हुआ, या अल्लाह मैं तेरा मानने वाला, और मेरे पास सही मानों में रहने का मकान भी नहीं, सही मानों में पहनने के कपड़े भी नहीं, और खाने का सामान नहीं, और ये बेवकूफ आदमी, ये तेरा नाफरमान और दुश्मन, और तूने इसको बादशाह पे रखी है। फौरन देर से आवाज आई, एक फुलाने, अगर तुझे बादशाह चाहिए तो तेरी ईमान वाली हालत को दे दे, और उसकी बादशाह हम तुझे देना चाहते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह माफ फरमा, मुझसे गलती हो चुकी, मुझे ऐसी बादशाहत नहीं चाहिए बेवकूफी वाली, मेरा ईमान सही सलामत, चाहे मैं मेरे पास रहने का मकान क्यों न हो, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन तेरी नामत तो तूने मुझे ईमान से अता फरमाई, इसका मुकाबला पूरी दुनिया भी नहीं कर सकती। लेकिन ये कब होगा? जब हम इसका एहसास दिलाएं अपने दिल को और ऐसा तसव्वुर करें तो। वरना आज मैं देखता हूँ अक्सर आदमी अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नाशुक्री करना गुनाह कबीरा है, याद रखना। और अल्लाह ताला नेमत छीन लेते हैं, वो अलग बात। तो ये हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दिया। फिर बाद में क्या हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को देखा तो कुछ चेहरे बड़े नूरानी थे, लेकिन एक चेहरा सबसे ज्यादा चमकता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अल्लाह, वो जो मेरे सामने जो बैठे हैं उनका चेहरा कितना चमकता है, वो कौन है या अल्लाह? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, ये आपके बेटे जो आइंदा नबी होने वाले हैं हजरत दाऊद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका चेहरा सब अंबिया से ज्यादा चमकता था। इसमें भी बहस की है, अभी मैं बहस में नहीं जाता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का चेहरा बड़ा चमकता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, इनकी उम्र कितनी है? देखिए उनकी उम्र 60 साल के बाद 60 ईयर्स, और या अल्लाह मेरी उम्र कितनी? तो फरमाया आपकी 1000 साल। तो या अल्लाह, इतने ज्यादा चमकदार, इतने ज्यादा नूरानी, और इनकी उम्र सिर्फ 60 साल, 50 वर्ष, बस इसलिए एक काम करो, मेरी 1000 साल की उम्र में से 40 साल इनको मैं देता हूँ और इनकी 100 साल की उम्र पूरी कर दो। तो 100 साल की उम्र पूरी हो चुकी। ये वादा कहाँ हुआ? आलम अरवाह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में है शायद की रिवायत, जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, 960 साल की उम्र हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की।
موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا. آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے اور یوں فرمایا آپ ابھی میری روح قبض کرنے کیسے آ گئے؟ ابھی تو 40 سال باقی ہے میری عمر کے. موت کے فرشتے نے کہا کیا آپ بھول گئے عالم ارواح میں اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر میں سے 40 سال تو آپ نے دے دیے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، ابھی میری 40 سال کی عمر باقی ہے، میری 40 سال کی عمر پوری کرو. دیکھو پہلے دنیا میں آنے سے بہت ڈرتے تھے، اب دنیا سے جانے کے لیے بھی تیار نہیں. اسی طرح ہماری حالت، یہ ہمارے دادا کا اثر ہے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی نہیں چاہتا کہ جلدی سے آخرت کی طرف جائے، حالانکہ آخرت میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں مرنے کی. آج کل 100 سال کا بڈھا بھی ایک دم مرنے سے ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، حالانکہ وہ تو ہمارا اصلی وطن ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور یوں فرمایا دیکھو ہمارے دادا جو تھے انہوں نے انکار کیا، اپنا وعدہ بھول گئے، یہی اثر ان کے اولاد میں آیا کہ ان کی اولاد بھی بھول گئی. ہر اچھے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے اور انکار کر دیتی ہے. یہ اپنے دادا کا اثر ہے. اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا جب تم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، کوئی وعدہ کرو، چاہے کوئی بھی لین دین کا ہو، اس وعدے کو لکھ لیا کرو، دستاویز بنا لیا کرو اور 2 گواہ قائم کر لیا کرو، ورنہ وہ آدمی اپنے وعدے سے پھر جاوے گا جیسے کہ آپ کا دادا پھر گیا تھا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ حکم کو لازم کرا دیا. یہ تو کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی 40 سال کی عمر کے ان کو دے دیے، لیکن کسی بھی طرح ان کی موت کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی روح وقت فرما ہی لی. وہ چاہے انکار کرے یا نہ کرے، دنیا میں آج ہماری یہی حالت ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ملک الموت کو آ کر اپنی روح لے کر جائے گا کسی بھی طرح، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لاڈلا کیوں نہ ہو اللہ کا، اس کو بھی ملک الموت لے کر جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عالم ارواح میں جب روحیں جمع تو کیسی تھی؟ غالباً بخاری شریف میں ہے الارواح جنود المجندہ، کہ روحیں ساری کی ساری ایک جگہ پر مجتمع تھی، جمع تھی. اس کی مثال علماء بیان فرماتے ہیں ایک بڑا مجمع ہو، کوئی اجتماع ہو اور وہاں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح روحیں سب ایک جگہ جمع تھی. کوئی ٹولی کی شکل میں تھے، کوئی 2 آدمیوں میں تھے، کوئی اکیلا تنہا کھڑا تھا، کوئی 25 آدمیوں کی ٹولی تھی، کسی کی ٹولی 50 آدمیوں کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس طرح عالم ارواح میں روحیں جمع تھی، اسی طرح اس کا اثر اللہ نے دنیا میں بھی رکھا کہ کوئی 25 آدمیوں کا ٹولہ تھا تو اس کا قبیلہ، اس کے گھر کے افراد 25 آدمی ہوئے. یہ وہاں کا اثر. ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں دادا ہے، اس کی اولاد ہے اور پوتے ہیں، نواسیاں، ان سب کو اگر گنے تو 100 ہوتے ہیں. تو یہ 100 کل عالم ارواح میں 100 آدمیوں کا ٹولہ جمع تھا. اس کا اثر آج دنیا میں ہے کہ اس کے گھر میں 100 آدمیوں کا افراد. اور بات کیسے ہوتے ہیں صرف 2، کوئی اولاد نہیں. کیوں ایسا؟ عالم ارواح میں صرف 2 ہی کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم ارواح میں روحیں جس طرح کھڑی تھی، بعض روحیں آمنے سامنے تھی، آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ آمنے سامنے تھا، کسی کا چہرہ پیچھے تھا اور کسی کا کندھے کی طرف تھا. اس کا اثر دنیا میں بھی ہے. جس کا چہرہ آمنے سامنے تھا وہ دنیا میں آنے کے بعد دوست بنے. یہاں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ کیسے بنے؟ عالم ارواح میں ہماری روحیں اس کے سامنے تھی اور آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں روحیں مانوس ہوتی ہیں، آپس میں مناسبت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی ہندوستان کا ہوتا ہے اور دوسرا امریکہ کا، لیکن بڑی محبت ہوتی ہے. کیا وجہ؟ عالم ارواح میں وہ دونوں آمنے سامنے تھے. اور دوسری بات تو جو پشت کی جانب کھڑے اس کے ساتھ دنیا میں آنے کے بعد دشمنی ہوئی. ہم دیکھتے ہیں بعض گھروں میں 2 بھائیوں میں دشمنی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہے. یہ کیا وجہ؟ اس بنا پر کیا عالم ارواح میں وہ بھائی پشت کی جانب کھڑا تھا.
یہ وجہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کیا فرمایا؟ عالم ارواح میں جو عورت دنیا میں ہماری بیوی بننے والی تھی وہ پڑوس میں کھڑی تھی. ہم نہیں دیکھتے آج دنیا میں کوئی ہندوستان کا آدمی ہے لیکن اس کی شادی افریقہ کی عورت کے ساتھ ہوئی. ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ اس کے مقدر میں کون سی بیوی آئی. اس نے کبھی اعتراض نہ کرے بیوی پر کہ تو کہاں میرے مقدر میں آ گئی. ارے نہیں، یہ تو عالم ارواح سے لکھی ہوئی تھی. چاہے آپ کو پسند آوے یا نہ آوے ان کے ساتھ زندگی اپنا نبھانی پڑے گی. اب یوں کہ تو مجھے پسند نہیں ہے اب نہیں چلے گا. اب پہلی مرتبہ جب آپ دیکھ کے آئے، جب آپ نے پسند کر دی، اب مرتے دم تک اس کے ساتھ معاملہ نبھانا پڑے گا. ورنہ جو ہونے والا ہے اگر ظلم ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی مقدر ہو چکی تھی. ابھی کتنے بچے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو پتا نہیں کہ میری کون بیوی بننے والی ہے، حالانکہ عالم ارواح میں اور لوح محفوظ میں وہ عورت ہمارے مقدر نے کب سے لکھی گئی کہ وہ عورت آنے والی ہے. خیر، علماء فرماتے ہیں جس وقت حدیث میں بھی ہے کہ جس وقت فرشتوں نے یہ ذریت دیکھی، اب آپ اندازہ لگاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی اولاد. ابھی فی الحال دنیا میں 600 کروڑ سے زیادہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. 600 کروڑ سے زیادہ، 700 کروڑ تخمیناً. آپ اندازہ لگاؤ ہر زمانے میں اتنی زیادہ اولاد تو وہ میدان میں کیسے سما سکی ہوگی. اسی بنا پر فرشتوں نے سوال کیا، یا اللہ اتنی زیادہ اولاد دنیا میں کیسے سمائے گی؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آپ فکر مت کرو، میں ایک چیز مقرر کروں گا جس کی بنا پر ان کی اولاد کم ہوتی جائے گی. فرمایا وہ کون سی چیز؟ تو فرمایا موت. تو فرمایا جب یہ موت کو سنیں گے تو ان کی زندگی دوبر ہو جائے گی، دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں فکر مت کرو، میں دنیا کی امیدیں بڑی بڑی ان کے سامنے رکھوں گا جس کے بنا پر وہ موت کو بھول جائے گا. آدمی کو صبح میں مرنا ہوتا ہے اور رات کو جب سوتا ہے تو کروڑوں کا پلان بنا کے سوتا ہے. ان کو پتا بھی نہیں کہ صبح میں میرا جنازہ اٹھنے والا ہے. دیکھو یہ اللہ نے مقدر فرمایا تاکہ موت ان کے آگے تو آ جائے گی تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. دیکھو وقت کافی مشکل اب آگے تو باقی ہے، آئندہ انشاءاللہ اللہ نے تو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا